اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شبیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ بھی خان صاحب کے کیسز اور ان کو ملنے والی سزائیں۔ جیسا کہ دو کیسز میں خان صاحب کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں، سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس، اور ابھی یہ خدشہ بھی باقی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو ابھی مزید سزائیں سنائی جائیں۔ القادر ٹرسٹ میں ان کو ہو سکتا ہے سزا سنائی جائے، یہ بھی پاسبل ہے کہ عدت میں نکاح کا جو کیس ہے اس میں بھی سزا سنا دی جائے، کیونکہ اب تو صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ عدالت میں کیس ابھی لگا ہوتا ہے تو عوام جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آنا ہے۔ یہ ویسے نہایت انفارچونیٹ ہے کہ ہماری عدلیہ کا امیج جو ہے وہ دن بدن عوام میں غیر مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور پہلے سے ہی اگر آپ کسی عام آدمی کو پوچھ لیں، کسی ریڑھی والے سے پوچھ لیں، کسی رکشے والے سے پوچھ لیں، کسی بھی شعبے کے کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ یہ کیس جو لگا ہوا ہے جی اس کا آپ کے خیال میں کیا بنے گا، تو وہ آپ کو فیصلہ آنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ جی اس کا یہی بننا ہے اور کیا بننا ہے۔ نہایت انفارچونیٹ ہے۔ اللہ کرے کہ عدلیہ کا امیج بحال ہو اور ملک پاکستان جو ہے وہ بنانا ریپبلک نہ رہے بلکہ صحیح معنوں میں ملک پاکستان بن جائے۔ ہم اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں اور امید بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ آنے والا وقت جو ہے ملک بھر کے لیے، پاکستان بھر کے لیے اچھی اچھی خوشیوں کی نوید لے کر آئے۔ اینی ویز، میں بات کر رہا تھا خان صاحب کو ملنے والی سزاؤں پر کہ ابھی یہ خدشہ جو ہے وہ باقی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں خان صاحب کو مزید کیسز میں بھی سزا دی جائے، جیسا کہ ان کے خلاف القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، عدت میں نکاح کا کیس چل رہا ہے۔ یہ سارے کیسز میں بھی ان کو سزائیں ہو سکتا ہے کہ دے دی جائیں۔ ان سزاؤں کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو بظاہر لگتا ہے کہ عوام کو ڈی مورلائز کرنا، عوام کے اندر مایوسی پھیلانا کہ خان صاحب جو ہے وہ مطلب ہی از ناؤ آؤٹ آف پالیٹکس، تو لوگ جو ہے وہ ان کی پارٹی کو ووٹ نہ کریں، ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہ ڈالیں۔ لیکن جو بات یہاں پر قابل ذکر ہے، جو بات کہہ لیں کہ تمام تر مافیا کی توقعات سے برعکس ہونے جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پبلک اس وقت ڈٹی ہوئی ہے۔ پبلک جو ہے وہ اس کے اندر مایوسی نہیں ہے، پبلک میں امید کی لہر باقی ہے، اور پبلک عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بظاہر شو نہیں ہو رہے لیکن وہ سائلنٹ ووٹرز ہیں اور وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 88 سے آنورڈز اگر ہم پاکستانی پولیٹکس کو دیکھیں تو بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے اور بہت سارے الیکشنز مینج بھی ہوئے، بہت ساری پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، لیکن اس طرح کا سینیریو یا اس طرح کی سچویشن کم از کم ہم نے نہیں دیکھی کہ عوام جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کسی قسم کے عمران خان کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈا پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو ملنے والی سزائیں جو ہیں ان پر بھی وہ تبصرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ پلانڈ ہے، مینجڈ ہے۔ تو یہ چیز ویسے بڑی انفارچونیٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت ڈٹی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے۔ وہ شریف مافیا اور زرداری مافیا سے اس قدر مایوس ہیں اور ان کی سازشوں اور ان کی ناکام حکومتوں کی جو ناکام پرفارمنس ہے اس سے اس قدر مایوس ہیں، اور عمران خان کو ہی انہوں نے اپنی امید کی کرن اور واحد امید سمجھ رکھا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ جو چیز مجھے نظر آتی ہے، اور یہ صرف مجھے نہیں بلکہ بہت سارے جو ہمارے کہہ لیں کہ سیزنڈ اینکرز ہیں، سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، وہ بھی اگر میرٹ پہ بات کرتے ہیں
تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو عمران خان کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں ایک نئی بات ہے، اور اس حالیہ الیکشن میں اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں اور ان الیکشنز کو مینج نہیں کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی پولیٹکس میں ایک بالکل نئی بات ہوگی، اور نہ صرف نئی ہوگی بلکہ ایک منفرد بات ہوگی، جس سے پاکستان کی سیاست جو ہے یہ مضبوط ہوگی اور آنے والے دنوں میں جمہوریت بھی مضبوط ہوگی۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اپنے ووٹ کا استعمال نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ تمام عوام کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ملنا چاہیے، خواہ وہ کسی پارٹی کو ووٹ کریں، نون لیگ کو کریں، پیپلز پارٹی کو کریں، پی ٹی آئی کو کریں یا کسی بھی اور پارٹی کو کریں، ان کو بالکل ان کا حق ملنا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور جو جیتے وہ سکندر بنے، اور جو ہار جائے اسے بھی ہار اپنی پورے طریقے سے، اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ آئی ہوپ سو کہ آنے والا الیکشن پاکستان کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا۔